میڈیکل کو لے لیں، وہاں ہم اس کی میڈیکل کتنا بھرتے تھے انشورنس، اس کے لے کے یہاں گیس کچھ نہیں ملتا تھا ہمیں، یہاں میڈیکل کا کیا میری تنخواہ سے اس کا کرتا ہے. تو میری یہاں پہ مجھے جو ایکسپیرینس ہوا، میری بیٹی پیدا ہوئی یا یہاں پہ ہمیں جو ہاسپٹل کا ایکسپیرینس رہا ہے، مجھے پرسنلی بھی ہوا، تو اس حوالے سے دیکھ ہم ایک چھوٹی سی بھی وہ دوائی نہیں لکھ کے دیتے کہ آپ یہ لے آئیں. مجھے نہیں پتہ، مجھے کچھ نہیں کرنا، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، سارا کچھ انہوں نے خود ہی کرنا، ہر چیز انہوں نے پے کرنی ہے، ہم سے کچھ نہیں منگوانا. ایون جہاں پہ آرگنس کا جو سب سے بڑا دنیا میں ایشو ہوتا ہے کہ آرگنس جو آپ خود سے ارینج کر رہے ہیں، ڈونر ڈھونڈیں، یہاں پہ بھی ایسا نہیں تھا. میری مسز کی آئس کا کارنیا ٹرانسپلانٹ ہوا، ہمیں کچھ نہیں پے کرنا پڑا. ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے قانون نہیں ہے. قانون نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ میں نے وہاں اتنا سال رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں فیصلے اپنی مرضی کے ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی کی رپورٹیں چینج ہو جاتی ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پولیس کو خرید کے جو مرضی کسی کے خلاف کروا دے. یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں آپ خرید نہیں سکتے، نہ ایسا کوئی سلسلہ. اس لیے کہہ رہا ہوں نا، ان ملکوں میں ٹوٹل اپوزٹ لائف ہے اس ملک سے. اس سسٹم میں صرف کرپشن، ہم اس کو کہیں گے وہ تو سسٹم ہے ہی نہیں نا، اس کو ہم سسٹم کہہ بھی نہیں سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں اقبال اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل زندگی ٹی وی یورپ. میرے پیارے دوستو، یہ وقاص صاحب ہیں، پاکستانی ہیں، اور ان سے پوچھیں گے، ان کی کچھ باتیں پوچھیں گے یورپ کے بارے میں کہ یورپ میں کب آئے، کس طرح آئے، اور پھر انہوں نے یہاں خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں. یعنی کہ لائف بتائیں گے آپ کو یورپ کی، جس طرح وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور کچھ پاکستان کی بات بھی کریں گے ان کے ساتھ. جی السلام علیکم وقاص صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں وعلیکم السلام. وقاص صاحب؟ آپ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں، اور پاکستان سے جب آپ یہاں آئے ہیں تو کتنی دیر ہوگی آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ مجھے 10 سال سے اوپر ہو جائے گا. 10 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. اور آپ نے یہاں کی جو لائف دیکھی ہے 10 سال تک، 10 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، تو آپ کو کیسی لگی یہاں جرمن کی لائف، یورپ کی لائف اور پاکستان کی لائف میں؟ آپ تھوڑا سا کیا ڈیفرنٹ بیان کرنا چاہیں گے آپ؟ تھوڑا سا نہیں، کافی ڈفرینس ہے. مثال کے طور پہ. پیسفل ہے، وہاں پہ بھی جاب کرتے تھے، ٹھیک ہے. ٹیکس دیتے تھے، ہر چیز دیتے تھے گورنمنٹ کو. اس کے اگینسٹ ہمیں وہاں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. لوڈ شیڈنگ، گیس نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی نہیں ہیں، فضا ساری لاہور میں رہتا تھا، پولوٹیڈ فضا ساری، کوئی سہولت نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں. ان ملکوں میں اسی حساب سے جاب کرتے ہیں. مجھے اب یہاں پہ ماشاء اللہ 6 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. یہاں پہ مجھے 2-3 ڈفرینٹ کمپنی میں ایکسپیرینس ہوا ہے. یہاں کی زندگی وہاں کی بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. سکون ہے جس کے لیے اصل انسان ساری عمر کماتا ہے، پیسفل ہے. جب سیکورٹی ہے، یہ نہیں ہے کہ جس کمپنی نے منہ اٹھایا تو نکال دیا، اس کا پوچھنے والا نہیں. یہاں ایسا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. نکالنے کے لیے ان کا کچھ سالڈ چاہیے ریزن، ایسے نہیں ہے کہ آپ کل سے نہ آئیں. دوسرا کہ ہم گورنمنٹ کو میں ٹیکس دیتا ہوں تو اس کے اگینسٹ ہمیں یہاں پہ ہر سہولت پیسفل ہے. کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، کوئی سڑکیں ٹوٹی نہیں ہیں. اگر آپ اچانک کوئی گورنمنٹ کی ہیلپ چاہیے، آپ کو کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ آپ کو اس کی فیسلیٹیٹ کرتی ہے. میڈیکل کو لے لیں، وہاں ہم اس کی میڈیکل کتنا بھرتے تھے انشورنس، اس کے لے کے یہاں گیس کچھ نہیں ملتا تھا ہمیں، یہاں میڈیکل کا کیا میری تنخواہ سے اس کا کرتا ہے. تو میری یہاں پہ مجھے جو ایکسپیرینس ہوا، میری بیٹی پیدا ہوئی یا یہاں پہ ہمیں جو ہاسپٹل کا ایکسپیرینس رہا ہے، مجھے پرسنلی بھی ہوا، تو اس حوالے سے دیکھ ہم ایک چھوٹی سی بھی وہ دوائی نہیں لکھ کے دیتے کہ آپ یہ لے آئیں. مجھے نہیں پتہ، مجھے کچھ نہیں کرنا، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، سارا کچھ انہوں نے خود ہی کرنا، ہر چیز انہوں نے پے کرنی ہے، ہم سے کچھ نہیں منگوانا. ایون جہاں پہ آرگنس کا جو سب سے بڑا دنیا میں ایشو ہوتا ہے کہ آرگنس جو آپ خود سے ارینج کر رہے ہیں، ڈونر ڈھونڈیں، یہاں پہ بھی ایسا نہیں تھا. میری مسز کی آئس کا کارنیا ٹرانسپلانٹ ہوا، ہمیں کچھ نہیں پے کرنا پڑا. یہ بہت سہولت، بہت ڈفرینٹ ہے وہاں کا یہاں کا. یعنی 100% جو پیمنٹ ہے اسی گورنمنٹ کرتی ہے؟ گورنمنٹ دے رہی تھی کیونکہ ہمارے ٹیکس سے وہ کٹ رہا ہے نا، ہماری تنخواہ سے ٹیکس ہے یا اس کی انشورنس وغیرہ کٹ رہی ہے، اس کے اگینسٹ ہمیں بہت سہولتیں ہیں. اچھا فرض کریں کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے، جو لوگ یہاں پہ کام نہیں کرتے، جو شوشے میں رہ رہے ہیں، گورنمنٹ لے کھاتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا کیا ہے؟ ان کو بھی گورنمنٹ دیتی ہے. اچھا ان کا بھی جیسے اگر کوئی پریشن ہو؟ گورنمنٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز سے وقتی تو فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جان بوجھ کے کام شام جہاں پہ نہیں کرتے، تو وہ میرا خیال ہے کہ غلط کرتے ہیں، یا کرتے ہیں تو چھپ کے کر لیتے ہیں.
ہاں یہ صحیح بھی بات اچھا ہے. نہیں ہے. وقتی تو وہ فائدہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم گورنمنٹ کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن جب آپ اس ملک میں کسی سسٹم کا جب حصہ بنتے ہیں تو اس سے کم از کم سچ تو بولنا چاہیے. ہاں یہ آج تو ہے. تک ہم نے کوشش نہیں کی, جو ہے ایز اٹ از پیپروں پہ ہر چیز آن دی ریکارڈ, اور یہی چیز کو یہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں, اس کا فائدہ بھی ہے. اور ہماری نیشنلٹی بھی ہوگی, اللہ کا شکر ہے. یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں, آپ کی پوری پروفائل آپ کی تیار ہو رہی ہوتی ہے, اس میں ہر چیز آپ کی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہتر آپ ایسا کوئی کام نہ کریں. اچھا وقاص صاحب, یہاں کی جو سیکورٹی ہے, یعنی ہر بندہ اپنی مرضی سے آ جا سکتا ہے, جہاں بھی بچے ہیں بڑے ہیں, تو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ بندہ آپ کی مسز یا فراؤ یا کوئی بچہ چھوٹا رات کی جتنے مرضی باہر نکل جائے, اسے کوئی پرابلم نہیں پڑتی یہاں پہ؟ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ ساتھ کوئی ہینڈی چھین کے لے جائے گا, کوئی بڑوا چھین کے لے جائے گا, اس طرح کا تو یہاں کوئی چکر نہیں یورپ میں, جرمنی میں نے میں؟ کہا نا کہ یہاں پیسفل ہے, اس حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا وہاں پہ تو میرے لاہور میں رہتا تو میرے آنکھوں کے سامنے فون سنیچ ہوتے ہیں, میں نے دیکھا, تو مجھے وہ واقعی بولتے نہیں. تو یہاں پہ دیکھیں اس حوالے سے کوئی نہ فون سنیچ ہے. میری گاڑی رات کو اکثر کھلی بھی رہ جاتی ہے, تو میں یہ نہیں ہوتا کہ صبح اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی, سب کچھ ٹھیک ہے. بارش ہو گئی ہے, وہاں سے اسٹاپ کریں, چھتری لے لیں, ڈھیلے ہوتے رہیں گے. اچھا وقاص صاحب, یہاں پہ تو نہیں ایسا نہیں خدا نہ خاصا اگر آپ کو کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے کسی قسم کا بھی, گاڑی چوری ہو جاتی یا خراب ہو جاتی یا کوئی لڑتا ہے آپ کے ساتھ یا کوئی بھی چوری چکاری ہو جاتی, تو آپ اگر جائیں گے پولیس والوں کے پاس, تو ان کا رویہ کس طرح کا ہے یہاں کی پولیس, جرمن پولیس کا؟ یہ بالکل اپوزٹ ہے پاکستان سے. وہاں تو شریف آدمی ویسے ہی, ہم جیسے وہ تھانے میں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ, تو یعنی ادھر تو لوگ دن تھانے میں جا رہے ہیں کہ کئی سوال ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیوں, کیا مسئلہ. لیکن یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو کوئی بھی سیکیورٹی والے سے مسئلہ ہے, کوئی بھی آپ نے کوئی رپورٹ درج کروانی ہے یا کوئی بھی ایشو ہے, تو آپ آئنفاق یعنی جرمن میں ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ چلے جائیں تھانے میں, تو بڑا پیسفلی آپ سے پوچھتے ہیں اور کیا مسئلہ ہے, تو وہ فوری طور پہ میرا خیال ہے چند منٹوں میں وہ آپ کا مسئلہ, اگر آپ نے رپورٹ کرانی ہے تو وہ آپ کو بٹھا کے آپ کی رپورٹ درج کر لیں گے. تو کوئی بھی اس قسم کا سلسلہ یعنی ٹوٹل اپوزٹ ہے وہاں سے, اس ہمارے پولیس کلچر سے. اور یہاں پہ گورنمنٹ بھی ظاہر ہے کہ یہ پولیس اسٹیٹ ہے, ویسے ہی پورا جرمنی سیکیورٹی ہے. حالانکہ آپ کو یہاں پہ سڑکوں پہ کبھی پولیس عام نظر نہیں آئے گی پھرتی, سب پاکستان میں باقاعدہ پولیس گشت کرتی ہے, اور اس کے باوجود چوریاں ڈاکے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کو نظر نہیں بھی آئے گی, لیکن ان کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے. رات کو آدھی رات کو بھی اکیلے لڑکیاں پھرتی ہیں, کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. پتہ ہے کہ قانون یہاں پہ کسی کو نہیں چھوڑتا. پاکستان میں قانون نام کی چیز تو ہے ہی نہیں نا. یہ بات ہے, وہاں قانون بکتا, یہی بات ہے کہ یہاں قانون بکتا نہیں ہے, بس یہ فرق ہے. اچھا, یہاں قانون کی یہ ساری اس کی مثلاً کہ اس کے فالو کرتے ہیں اور چلتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے قانون نہیں ہے. قانون نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ میں نے وہاں اتنا سال رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہاں فیصلے اپنی مرضی کے ہو جاتے ہیں, اپنی مرضی کی رپورٹیں چینج ہو جاتی ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے وہ پولیس کو خرید کے جو مرضی کسی کے خلاف کروا دے. یہاں ایسا کچھ نہیں ہے, یہاں آپ خرید نہیں سکتے, نہ ایسا کوئی سلسلہ. اس لیے کہہ رہا ہوں نا, ان ملکوں میں ٹوٹل اپوزٹ لائف ہے اس ملک سے. اس سسٹم میں صرف کرپشن, ہم اس کو کہیں گے وہ تو سسٹم ہے ہی نہیں نا, اس کو ہم سسٹم کہہ بھی نہیں سکتے. ایسا سسٹم دیکھنا تو ملکوں کا آ کے دیکھے, کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے, کسی بھی لائف پوائنٹ آف ویو سے. اس لیے یہاں سکون ہے. یعنی کہ یورپ میں جو قانون ہے وہ ان سب کی مثلاً کہ ان کو سارے ملکوں میں, صرف یورپ نہیں ہے. اچھا نہیں, انگلینڈ چلیں جائیں, کینیڈا چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, یہ ملک میں کیوں یہ وہاں سے دنیا اٹھ کے, یا اس پاکستان سے اٹھ کے دیکھیں جتنے یہ وہاں کے ایم این اے یا ایم پی ہے یا صدر, باہر کے ملکوں میں کبھی ان کی سیکورٹی دیکھی ہے؟ یا ایون ان ملکوں میں کبھی دیکھیں ان کی اتنی پولیس ان کے ساتھ پھرتی ہو؟ یہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ سب یہاں پہ ہمارے ساتھ اسٹیشن پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, ہم گاڑیوں میں کھڑے ہوتے ہیں. یہاں قانون ہے, انہیں پتہ ہے بچے گا کوئی نہیں. وہاں قانون نہیں ہے. ایک سمپل لفظ ہے کہ وہاں قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے. پولیس بنی ہوئی ہے الٹا ڈاکوں کی حفاظت کے لیے, چوروں کی حفاظت کے لیے, شریف آدمیوں کے لیے نہیں ہے وہ. اور جو عدالتیں ہیں ان میں بھی آپ پیسہ دے کے انہیں خرید لیں, اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں. وہ تو سسٹم ہے ہی نہیں نا. وہاں تو وہ سسٹم ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں پہ چور ڈاکو بدماش لٹیرے, ان کے لیے وہ ہے وہ سسٹم. شریف آدمی کے لیے پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے. نہیں, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ پاکستان میں پیسہ ہو تو ہر چیز آپ کروا سکتے ہیں. اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ کو مار پڑے گی, تھانے سے بھی, عدالتوں سے بھی مار پڑے گی, ہر طرح سے آپ کو مار پڑے گی. اور پیسہ نہیں تو آپ نے سنی وقاص صاحب کی باتیں. یہ تھی معلومات جرمن اور پاکستان کے بارے میں. چلیں دوستو, ان شاء اللہ تعالیٰ ملیں گے دوسری ویڈیو میں.
اس وقت تک آپ اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیر کیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرست والی اور ہدایت علی اچھے مالی حالات زندگی لمبی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی فیملی کے ہمیشہ حفاظت کرے. اللہ حافظ.